مضمون میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا عرض کروں، کوئی موضوع بھی اس وقت سامنے نہیں۔ اس صورت میں اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بھی ذہن میں آ جائے بس مواز کر دی جائے، اسی کو آپ تقریر سمجھ لیں۔ عموماً حضرات علماء وعظ اور نصیحتیں فرماتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے ان پر ذمہ داری عائد کی ہے اس وعدے کی، اسے الحمدللہ پورا کرتے ہیں۔ بعض حضرات عمل کی دعوت دیتے ہیں، عمل میں بھی خصوص عبادات کی، نماز روزہ حج زکات معاملات کی تصویر، تو عمل کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ عمل نہ ہو تو پھر علم بیکار ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ علم کی غائب ہے عمل، اور الشیء اذا خلا عن الغائب مشہور مقولہ ہے کہ شے بے سے جب اس کی غائب نکل جائے تو سیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر علم پر عمل نہ ہو تو علم کو بیکار کر کے وبال جان بن جاتا ہے۔ ربی نے کہا ہے موقع دے کہ بَإِن كُنتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اگر تم کوئی مسئلہ نہیں جانتے یہ مصیبت ہے، اور اگر جانتے ہو پھر عمل نہیں کرتے تو یہ ڈبل مصیبت ہے۔ اسی واسطے حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیر للجاہل مرۃ وغیر للعالم 7 مرات، جاہل ایک دفعہ برباد، عالم 7 دفعہ برباد۔ اس لیے کہ جاہل یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں، وہ لائق کی حجت نہیں ہے، مگر لائق کہنے کو ایک جگہ ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں۔ عالم کے پاس تو یہ بھی انہیں سے تو معلوم، تو آپ نے قرآن سمجھیے کہ 7 مجموعیں دی عالم، وہی عالم کہ جس کے علم پر عمل مرتب نہیں ہے، اور جس کے علم پر عمل مرتب ہے اسے جہانوں پر بھائی ہے وہ عالم، وہ نائب رسول ہوتا ہے نہیں عالم۔ اور اسی لیے صاحب ہدایہ نے حدیث نقل کی کہ من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسی نماز ہے جسے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ وراثت کی طرف اشارہ ہے کہ علماء ربانی نائب انبیاء ہوتے ہیں، اور نائب وہی بنتا ہے جو مسجد کے اور صاحب جمع کر لیتے ہیں، نبی اس کو خلیفہ کہتے ہیں، نائب کہتے ہیں۔ بہرحال ایک علماء آخرت ہے جن کے سامنے ہر وقت عملی زندگی ہے، ان کے مراتب کی کوئی انتہا نہیں، اور ایک وہ ہے کہ علم ہے اگر عمل نصیب نہیں ہے تو پھر ان کی ذلت کی کوئی انتہا نہیں، کہ 1000 درجہ جاہل بہتر ہوگا، اور ان کی مثال تو ایسی ہو جائے گی جیسے قرآن کریم میں یہودیوں کی فرمائی گئی کہ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات دی گئی اس کا علم حاصل کیا انہوں نے اور عمل چھوڑ دیا، تو ایسا ہے گدھے کے اوپر کتابیں ڈال دی، تو گدھے پر اگر 1000 کتابیں بھی ڈال دی تو وہ عالم تھوڑا بن جائے گا۔ بہرحال علم کا مقصود عمل، اس لیے حضرات علماء کثرت سے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بعض حضرات وہ ہیں جو تصحیح عقائد کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو عمل میں کتنی محنت کریں وہ رائے بہت رکھا ہے۔
عقیدہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسلام جبھی کارآمد ہے جب ایمان اندر ہو، ایمان کا ظہور تو ہے اسلام، تو ایمان چھپی ہوئی چیز ہے، اسلام کھلی ہوئی چیز ہے۔ درخت کا ایک حصہ جڑ کا ہے، وہ پھلوں مٹی کے نیچے چھپا ہوا ہے، اور ایک حصہ شاخوں اور تنوں اور پھل پھول کا ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ مگر درخت تو ایک ہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اس کے مخفی حصے کو آپ جڑ کہہ دیں گے اور اس کے ظاہری حصے کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ شاخیں ہیں، پھل پھول ہے۔ ایمان اندر ہے قلب میں، اور اسلام اس کی نمائش ہے، وہ مظہر ہے اس کا کہ جس میں ہو کر کے ایمان اپنا ظہور کرتا ہے۔ تو اگر جڑ نہیں ہوگی اندر تو وہ شاخیں کیسے نکلیں گی، اسے پھل کیسے لگیں گے؟ تو اگر ایمان نہ ہو اندر اور تو شاخیں نکلیں گی، اور اگر آپ مشہوری لگا دیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے پلاسٹک کا خربوزہ بنا دیا، پلاسٹک کا آم بنا دیا، تو دیکھنے میں تو نظر آئے گا کہ یہ خربوزہ رکھا ہوا ہے، لیکن نہ اس میں خوشبو، نہ اس میں ذائقہ، نہ اس میں رس، نہ اس سے کوئی قوت حاصل ہوگی، ایک نمائشی چیز ہوگی بے جڑ۔ تو عمل کے لیے ایمان لازم ہے، اور ایمان کے بغیر عمل معتبر نہیں۔ وہ مجھے اس میں واقعہ یاد آ گیا، حضرت تھانوی قدس اللہ وسلم کا۔ وہ حضرت نے خود فرمایا تھا، ہمیں بہت سے سہارنپور تشریف لے جا رہے تھے، تو اسی گاڑی میں اتفاق سے چند عالیہ سماجی مبلغ ہوئے بیٹھے ہوئے، اور مشہور مبلغ ان کا نام چندر وہ بھی مناظر مشہور تھا۔ بہرحال حضرت کی شخصیت وہ سب جانتے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت تھانوی ہے تو وہ بڑی نیاز مندی سے اٹھ کر آئے اور آ کے حضرت سے ملے۔ حضرت نے بھی مدارات فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ایک سوال ہے، اگر حضرت اس کا جواب دے دیں۔ ہمارا مجھے علم ہوا میں ضرور جواب دوں گا، اور نہیں ہوا کسی دوسرے کا حوالے کر۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہی نیکی غیر مسلم کرے اور وہی نیکی ایک مسلمان کرے تو کس کی مقبول ہو؟ 2 لاکھ روپیہ مثلا ایک غیر مسلم نے صرف کیا سچی نیت سے، اور قوم کے اوپر اس نے خرچ کر دیا، اور وہی 2 لاکھ روپیہ ایک مسلمان نے خرچ کیا، اس نے بھی نیک نیتی سے کیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ معتبر کس کا عمل ہے؟ تو حضرت فرمایا کرتی ہے کہ میری عادت یہ ہے کہ میں شاعر کے تابع نہیں ہوتا، پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شاعر کتنے پانی میں ہے، آیا کوئی رٹی ہوئی چیز ہے اس کی زبان پہ یا واقعی اس کے دل میں خلجان ہے؟ خلجان ہوگا تو کوئی بنیاد ہوگی سوال کی، سوال اس کو لے سوال بھی وہی کہے گا کم سے کم آدھا علم رکھے، محل جاہل تو سوال بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرماتی تھے کہ میں کبھی بھی شاعر کے تابع نہیں ہوتا کہ جو اس نے پوچھا میں نے جواب دے دیا، جو اس نے کہا میں نے جواب دیا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ خود یہ کتنا پاور رکھتا ہے، کتنی طاقت ہے اس میں، اور یہ کیوں پیدا ہوا سوال۔ فرماتے تھے کہ جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے زیادہ یہ کیا کہ میں خود جواب نہ دوں بلکہ ان کے اندر سے جواب نہیں کرنا۔ تو فرمایا حضرت جواب دیں کہ جس سوال میں جواب آپ کو معلوم ہے آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کے جواب ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں جواب معلوم ہے؟ فرمایا کہ جس چیز کے مقدمات ذہن میں ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ذہن میں ہوتا ہے، اور مقدمات آپ لوگوں کے ذہن میں۔ اس نے کہا کیسے معلوم ہوا کہ مقدمات ہمارے ذہن میں ہیں؟ فرمایا میں ابھی آپ سے اقرار کرا دیتا ہوں۔ اب وہ بھی ذرا مستعد ہو کر بیٹھ گئے کہ زبردستی کہا کر اقرار کرا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ
آپ یہ جانتے ہیں کہ